بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی انسان آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ اپنے دفاع کے دوران اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس پر کوئی دیت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان غلطیوں کا جن پر کوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے۔ 3511ویں حدیث کتاب میں اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں: وعن یعلا بن امیۃ رضی اللہ عنہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المغضوض يده من في العاض فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك تقدمها كالفحل متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ ہے، 5واں باب ہے۔ جہاد میں کسی کو مزدور کر کے لے جانا 2265ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں دیگر کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں آ گئی ہے تو پھر اس کے حوالے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، مزید اس کی سند کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کے لشکر میں شرکت کے دوران ایک خادم کو ساتھ رکھا۔ وہ ایک آدمی سے لڑ پڑا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے، تو جس کے ہاتھ میں دانت گڑے ہوئے تھے اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے منہ سے زور سے کھینچا تو اس کا اگلا دانت نکال دیا۔ اب جس کا دانت نکل گیا تھا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہارے دانت کی کوئی دیت نہیں ہے۔ کیا وہ شخص اپنا ہاتھ تیرے دانت کے حوالے کیے رکھتا اور تو بھینسے کی طرح اس کو چباتا رہتا؟ تو اس سے پتہ کیا چلا معزز خواتین و حضرات کہ اگر ہم اپنے دفاع میں کسی حملہ آور کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ، کوئی تاوان نہیں ہے۔ آپ اس معاملے کو معمولی مت سمجھیے گا۔ جدید دور ہے اور جدید دور کے تقاضے اپنے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ جو قوانین انہوں نے آج بنا رکھے ہیں، اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے وہ قوانین بنا دیے تھے۔ اب دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ آپ اگر اپنے دفاع میں کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ دفاع کرنے کے دوران اگلے بندے کو آپ قتل بھی کر دیتے ہیں، تو تب بھی آپ پر کوئی تاوان، کوئی جرمانہ نہیں۔ تو اس حدیث کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑے، ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جھگڑنے کے دوران ایک آدمی نے دوسرے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، تو جس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تھا اس نے اس کو چبایا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ باہر کھینچا درد کی وجہ سے، تو اس طرح اس کا ایک دانت بھی ساتھ آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہل رہا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو اب جس کا دانت گرا تھا اس نے یہ تو نہیں سمجھایا، یہ تو نہیں بات کہی کہ میں نے اس کا ہاتھ چبایا تھا، تو اس نے کہا جی دیکھیے میرا دانت گر گیا ہے، اس نے گرا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دیت نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے دفاع میں اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے دفاع میں اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو اس پر کوئی دیت نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔